مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البكاء على المیت، اے هذا باب فی بیان حکم البكاء على المیت هل یباح ام لا۔ یہ باب میت پر رونے کے حکم کے سلسلے میں ہے کہ میت پر رونا مباح ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں، البکا یہ مصدر ہے اور اس کو ممدود بھی پڑھا جاتا ہے اور مقصور بھی پڑھا جاتا ہے بنا مد کے۔ جب اس کو ممدود آپ پڑھو گے تو اس سے مراد وہ آواز ہوگی جس کے ساتھ رونا ہو، یعنی آواز کے ساتھ رونا، اور جب اس کو بنا مد کے پڑھا جائے گا، مقصور ہوگا جب یہ، تو اس سے مراد ہوگا آنسو اور آنسوؤں کا نکلنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ذرا ذہن نشین رکھنا۔ تو میت پر رونے کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں دو فریق سامنے آئے ہیں۔ چنانچہ فریق اول، جن میں قاسم اور حضرت عروہ بن زبیر اور ابو نجیح اور داؤد بن علی، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ میت پر رونا مکروہ ہے، اور انہوں نے اپنے دعوے پر اس باب کے شروع میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس سے استدلال کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمران بن حسین اور عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ان سب سے روایتیں بھی اس سلسلے میں آئی ہیں۔ اس کے برخلاف دوسرا جو فریق ہے، اس دوسرے فریق نے ان کی مخالفت کی ہے، اور اس دوسری جماعت میں جو لوگ ہیں وہ عطا بن ابی رباح ہیں، ابن ابی لیلہ، حسن بصری، ثوری، امام ابراہیم نخعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اور آپ کے اصحاب۔ ان حضرات کا قول یہ ہے کہ اگر میت پر رونا بنا آواز کے ہو اور بنا قول فاحش کے ہو تو رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی روایت ان حضرات کی یعنی اس سلسلے میں جو روایت اسامہ بن زید سے بھی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف اور انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ثابت بن زید، قرظہ بن کعب اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایتیں آئی ہیں۔ لیکن پہلے والے فریق کی دلیل جو ہے اس کو ذرا دیکھا جائے۔ امام ابو جعفر طحاوی نے صحیح سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اور امام مالک نے اپنی موطا میں اس سے زیادہ تام اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا مالک بن انس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتیق ان عتیق بن الحارث بن عتیق وهو جد عبد الله بن عبد الله ابو امه اخبره ان جابر بن عتیق اخبره، جابر بن عتیق نے ان کو بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء یعود عبد اللہ بن ثابت،
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ بن ثابت کی عیادت کے واسطے تشریف لائے۔ فوجدہ قد غلبا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ثابت کو بے ہوش پایا۔ فصاح بہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلند آواز سے پکارا۔ فلم یجبہ، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ فاسترجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے حوقلہ کا استرجع کا معنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، جیسے کہ حوقلہ کا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، اور بسملہ کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ تو کہا کہ جب یہ آپ نے کہا تو عورتیں چیخنے لگیں اور رونے لگیں، اور جابر بن عتیق ان عورتوں کو خاموش کرنے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہن، ان کو رہنے دو، چھوڑ دو۔ فاذا وجب فلا تبکین باکیہ، یعنی وجوب کی اصل سقوط ہے، یعنی جب واجب ہو جائے، فاذا وجب، جب واجب ہو جائے، تو یعنی جب دنیا سے یعنی جان قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو تب کوئی رونے والی نہ روئے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل وجوب، وجوب کیا ہے؟ فرمایا اذا مات، جب انتقال کر جائے۔ تو اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے قعنبی کے حوالے سے تخریج کیا ہے، اور امام نسائی نے اور ابن ماجہ نے بھی تخریج کیا ہے، اور قد غلبہ یہ مجہول کے صیغے کے اعتبار سے ہے، اور عبداللہ بن ثابت الانصاری ہیں، یہ ابو الربیع ان کی کنیت ہے، جن کی عیادت کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ اس حدیث پاک سے چند احکام ثابت ہوتے ہیں، مختلف مسائل فقہیہ اس حدیث پاک سے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ بیمار کی عیادت سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کی اور اس کا حکم بھی دیا، اور اس کی طرف سفر بھی کیا، نکلے بھی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑے عالم، بڑے شریف عالم کی عیادت اپنے سے چھوٹے کی عیادت کر سکتا ہے، بڑا عالم بھی اپنے سے چھوٹے کی عیادت کر سکتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس سے یہ بھی نکلا کہ بیمار کے پاس بلند آواز سے ندا کے طور پر پکارنا جائز ہے، تاکہ بیمار اپنے حال کا جواب دے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا یا ابا الربیع، تو انہوں نے جب کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور چوتھا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا سنت ہے۔ پانچواں مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بڑے مرد کا چھوٹے اپنے سے چھوٹے کو کی کنیت لے کر کے اس کو پکار سکتا ہے، جائز ہے۔ بڑے مرد کا چھوٹے مرد کے لیے کنیت
بیان کرنا یہ جائز ہے۔ اور اس میں چھٹا مسئلہ یہ بھی ہے کہ میت پر رونا مباح ہے، جبکہ وہ قول فاحش وغیرہ سے خالی ہو۔ اور ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ جب موت ضروری ہو، انتقال ہو جائے تو رونا چاہیے یا نہیں، تو اس میں تو رونے کی ممانعت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ سمجھے؟ یہ چند مسائل، اس میں یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو یہ تمام مسائل شرعیہ اس حدیث پاک سے نکلے۔ قال ابو جعفر، امام ابو جعفر نے کہا، فذهب قوم الى کراہۃ البکاء علی المیت، کچھ لوگ میت پر رونے کی کراہت کے سلسلے کی طرف گئے ہیں، اور اسی حدیث سے انہوں نے اپنے دعوے پر دلیل قائم کی۔ وَبِمَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، اور اس کے ذریعے بھی ان حضرات نے دلیل قائم کی ہے۔ اس حدیث سے تو دلیل پکڑی ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آئی ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں میں سے کسی کے رونے کی وجہ سے اس پر، تو اس سے بھی دلیل پکڑی ہے، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے دو صحیح طریق سے بیان فرمایا۔ دیکھیے، حدثنا ربیع بن سلیمان الجیزی الاعرج قال حدثنا احمد بن محمد بن ولید بن عقبہ بن ازرق الازرقی المکی، شیخ بخاری ہیں یہ۔ قال حدثنا عبد الجبار بن الورد، عبد الجبار بن ورد بن ابی الورد قرشی مکی ہیں۔ یحییٰ بن معین نے ان کی ثقاہت کی ہے، اور ابو داؤد نے بھی، اور ان سے روایت بھی کی ہے۔ سمجھے؟ اور وہ کہتے ہیں سمعت ابن ابی ملیکۃ یقول، میں نے عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ مکی احول کو کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ لما ماتت ام ابان بنت عثمان بن عفان، جب ام ابان کا انتقال ہوا، یہ عثمان بن عفان کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، حضرت مع الناس، میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا، فجلست بین یدی عبداللہ ابن عمر، بین عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس، تو میں لوگوں کے سامنے، یعنی میں حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کے سامنے بیٹھا۔ فبکى النساء، تو عورتیں رونے لگیں۔ فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، الا تنہا ہؤلاء، اللہ تنہا ہؤلاء عن البکا، اللہ یعنی ان کو رونے سے منع کیوں نہیں کرتے ہیں، رونے سے منع کیوں نہیں کرتے ہو؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بے شک میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے کسی گھر والے کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ فقال ابن عباس، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، قد كان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول ذلك، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو کہتے تھے۔ فرماتے ہیں فخرجت مع عمر، میں حضرت عمر کے ساتھ نکلا، حتی اذا كنا بالبیضاء، یہاں تک کہ جب ہم مقام بیضاء میں تھے، اذا رکب، اچانک ایک قافلہ دکھائی پڑا، قافلہ موجود تھا۔ فقال یا ابن عباس من الرکب، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے ابن عباس قافلے والے کون ہیں؟
فذهبت تو میں نکلا گیا، فاذا هو صہیب و اہلہ تو اچانک وہ حضرت صہیب تھے اور ان کے اہل تھے، اہل خانہ۔ فرجعت تو میں نکلا، واپس ہوا، فقلت میں نے کہا یا امیر المؤمنین، اے مومنین کے امیر، یہ صہیب اور ان کے اہل خانہ ہے۔ فلما دخلنا المدینۃ تو جب ہم مدینہ آئے، واصیب عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کو وہ زخم لگ گیا جس میں آپ کی شہادت ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت زخم لگا۔ جلس صہیب یبکی علیہ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے واہ احبا واہ صاحبہ، یہ واہ ندبے کے لیے ہے، ہائے دوستو، ہائے ساتھیو، اے ساتھیو، اے دوستو۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ تو جب یہ حضرت عمر نے دیکھا تو کہا لا تبکی، اے صہیب مت رو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے ان المیت لیعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ، میت کو اس پر کسی گھر والے کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں فذکر ذلک لعائشہ رضی اللہ عنہا، یہ بات ام المؤمنین حضرت صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا اما، یہ الف کے ساتھ تھا، الف حذف کر دیا گیا، اما واللہ ما تحدثون هذا الحدیث عن الکاذبین، اللہ کی قسم تم یہ حدیث جھوٹوں سے ذکر نہیں کر رہے ہو، ولکن السمع یخطی، لیکن کان خطا کر جاتا ہے، اور تمہارے لیے قرآن میں وہ ہے جو تمہیں تشفی دے گا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ تو کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تبارک و تعالی کافر کو اس پر کسی گھر والے کے رونے کی وجہ سے عذاب میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ پوری روایت ہوئی۔ اس کی روایت ابو بکرہ کے حوالے سے اسی کے ہم معنی ہے، مگر انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اب اس روایت کے بعد کہتے ہیں قالو، ان حضرات نے کہا ہے فلما کان المیت، جب میت کے گھر والوں میں سے کسی کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، کان بکاؤہم علیہ مکروہا لہم، تو اب اہل خانہ کا اس پر رونا یہ ان کے لیے ان کے نزدیک مکروہ ہوگا اور کراہت کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اس حدیث پاک سے بھی فریق اول نے یہ اپنے دعوے کو ثابت کیا کہ میت پر رونا مطلقاً کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان روایتوں کی بنیاد پر مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ سے مطلب اب لمبی بات شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل ذکر کیا جائے گا، اور کل انشاءاللہ یہ باب پورا ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ آیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟